الرحمن الرحیم ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، پارہ نمبر 20 سورہ قصص، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 76۔ مذکورہ آیتوں میں قارون کا واقعہ ہے۔ قارون غالباً عبرانی زبان کا لفظ ہے اور قرآن کریم کے الفاظ سے قارون کے متعلق یہ ثابت ہے کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کے برادری سے تھا، بنی اسرائیلی تھا۔ اب ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قارون بدبخت کا رشتہ کیا تھا، تو اس حوالے سے مختلف اقوال ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ قارون سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، کذا فی القرطبی و روح المعانی۔ محمد ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ قارون تورات کا حافظ تھا اور بنی اسرائیل میں زیادہ تورات قارون کو یاد تھا، لیکن یہ بدبخت سامری کی طرح منافق ثابت ہوا، اور وجہ یہ تھی کہ چونکہ بنی اسرائیل کی قیادت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی، اور سیدنا ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا وزیر مشیر تھا۔ قارون بدبخت کو یہ حسد ہوا کہ میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے برادری سے ہوں، مجھے بھی قیادت اور سیادت کا کچھ حصہ ملنا چاہیے۔ اور کئی دفعہ اس قارون نے اس حسد کا اظہار بھی کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ حسد ایک لا علاج شیطانی مرض ہے۔ فبغى علیہم، قارون نے دولت کے نشے میں دوسروں پر ظلم کیا۔ یحییٰ بن سلام اور سعید بن المسیب رحمہ اللہ کا قول ہے کہ قارون سرمایہ آدمی تھا، فرعون کے طرف سے بنی اسرائیل کی نگرانی پر مامور تھا، اور اس کی ذمہ داری کی وجہ سے فرعون کے ایجنٹ کے طور پر بنی اسرائیل کو بہت ستایا، تکبر کرتا تھا، اور دولت کے نشے میں بنی اسرائیل کو اپنے برادری کو حقیر اور ذلیل سمجھتا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، کنوز کنز کی جمع ہے، مدفون کا خزانہ کو کہا جاتا ہے، اور کنز وہ خزانہ ہے جس سے زکوٰۃ نہیں دی جاتی یا جس سے زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہو۔ سیدنا عطاء ابن ابی رباح کا قول ہے، روایت ہے اس سے کہ قارون کو سیدنا یوسف علیہ السلام کا خزانہ مل گیا تھا، کذا فی روح المعانی۔ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ، نَاء کا معنی ہے بوجھ سے جھکا دینے کا۔ اب بوجھ سے جھکا دینے کے معنی پر نَاء دلالت کرتا ہے، اور عصبہ کا معنی ہے جماعت۔ معنی یہ ہے کہ قارون کے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ ان خزانوں کے کنجیاں ایک قوی جماعت بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، اور اٹھانے سے بوجھ سے جھک جاتے تھے، مطلب کثرت عدد کی دلیل ہے۔ لا تفرح، فرح کا لفظی معنی ہے خوشی، جو انسان کو کسی لذت عاجلہ کے سبب حاصل ہوتی ہے، اس کو فرح، سرور، خوشی کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں کبھی فرح کی، خوشی کی ممانعت ہے، اور بعض جگہوں پر خوشی مطلوب بھی ہے۔ مثلا آیات مذکورہ میں ہے لا تفرح، ان اللہ لا يحب الفرحین، لا تفرحوا بما فرحوا بالحیات الدنیا۔ تو مذکورہ آیتوں میں تو ظاہر ہے ممانعت ہے،
اور بعض آیاتوں میں اجازت ہے، مطلوب ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ تو فرح آیاتوں میں توفیق یہ ہے، تطبیق یہ ہے کہ فرح اور خوشی تکبر غرور کے حد تک ہو، اور ایک بندہ اس خوشی کو اپنی ذات کمال، ذات حق سمجھے تو یقیناً یہ مذموم بھی ہے، ممنوع بھی ہے۔ اور جو خوشی اس حد تک نہ ہو، غرور کے حد تک نہ ہو، تکبر کے حد تک نہ ہو، بلکہ اس کو من جانب اللہ نعمت سمجھا جائے، اللہ کی شکر کا ذریعہ بن جائے، تو یہ اچھی خوشی ہے، اور اس کے ممانعت نہیں ہے بلکہ یہ مطلوب خوشی ہے۔ فرمایا ان قارون، بلا شبہ قارون کانا تا من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، فبغا، بس اس نے زیادتی کی، علیہم ان پر، وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے دیے تھے اس کو، من الکنوز خزانے، ما، وہ ما اتنے، ان مفاتحہ، کہ ان کے کنجیاں، لتنوء بالعصبۃ، مشکل سے اٹھاتے تھے کئی مرد، اولے قوت، طاقتور، اذ قال له قومہ، جب کہا اس نے اس کے قوم نے، لا تفرح، نہ تکبر نہ کرو، اتراؤ نہیں اس پر، اس مال و دولت پر، اور اس مال و دولت کے نشے میں آپ غرور مت کرو۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اترانے والے کو، تکبر کرنے والوں کو، غرور کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔